انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی تجارتی قافلے جو ہیں ہم بجائے اس کے کہ شام سے مدینہ منورہ آئیں، یوں نہ کریں، بلکہ ہم شام سے براستہ عراق کا راستہ لے کر اوپر سے پھر یعنی بالکل مدینہ منورہ سے کافی دور جو ہے پھر نیچے اتریں، کیونکہ یہ نجد کا علاقہ جو کہلاتا ہے، جو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ حجاز ہے اور پھر نجد ہے، یہ نجد کا علاقہ صرف یہ نہیں کہ ریاض کو نجد کہتے ہیں، بلکہ یہ نجد العراق، پورے عراق تک جو ہے وہ نجد ہے۔ اصل میں کیا معنی؟ نجد کا معنی ہے اونچا، یعنی یہ اونچائی والا علاقہ، اور ادھر جو ہے تہامہ اور حجاز یہ اس کے مقابلے پہ نیچے والا علاقہ ہے۔ تو یہ نجد جب سے شروع ہوتا ہے تو یہ چلا جاتا ہے الی نجد العراق، عراق تک، یہ نہیں کہ صرف اس ریاض کے علاقے کو نجد کہا جاتا ہے۔ اس لیے جو احادیث مبارک میں بعض مقامات پر نجد کے بارے میں باتیں آتی ہیں یا نجدی کے بارے میں باتیں آتی ہیں، تو ہمارے ملک میں بعض علماء، بعض مولوی اسی کو حوالہ لے کے کہتے ہیں ہاں بھی شاید یہی نجدی ہوں گے، وہ اصل میں نجد العراق اس سے مراد ہے، یہ نجد تو مراد ہی نہیں ہے، اس نجد کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا، یہ تو زیادہ سے زیادہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال سے متعارف ہوا، 1400 سال پہلے تو اس کا کوئی مقام نہیں تھا کہ کوئی ریاض کا شہر تھا یا کوئی بریدہ تھا یا گسیم تھا یا اس وقت کوئی اس کو نجد کہا جاتا، یہ تو پورا علاقہ مانا ہی نجد العراق تھا۔ تو وہ احادیث میں جو آتا ہے کہ شیطان آیا فی صورت رجل نجدی، ایک شیخ نجدی کی صورت میں جب حضور کی ہجرت کا مسئلہ وہ ہو رہا تھا، تو اسی طرح جب بدر کے لیے آ رہے تھے تو وہ ایک نجدی، تو مانا اس سے یہ ہے کہ نجد کا مانا یہ تھا کہ نجد العراق، اور اس علاقے کے لوگ جتنی پہاڑی تھے وہ بڑے بہادر تھے، بڑے جنگجو تھے۔ اسی لیے تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بغداد کو کبھی کسی نے فتح نہیں کیا، یہ کبھی نہیں ہوا کہ بغداد فتح ہوا ہو، تاریخ موجود ہے دنیا میں۔ اور یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ علاقہ جتنا ہے یعنی نجد کا، بغداد کا، کوفے کا، یہ ویسے بھی ایک فطری طور پر ایسی قوم ہے کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، عربوں میں ایک مثل ہے کہ الکوفی لا یوفی، کہ اگر کوفے کا آدمی ہے تو سمجھو وفا نہیں کرے گا، یہ ان کی ایک پرانی تاریخ میں عادت۔ اچھا، محدثین تو یہ کہتے ہیں کہ اذا حدثک رجل من اہل الکوفہ، کہ اگر کوئی کوفے کا آدمی تمہیں کوئی حدیثیں بیان کرے تو 99 کو تو سمجھ لینا نا کہ غلط ہے، اور باقی جو ایک بچے تو اس میں بھی ذرا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی صحیح نہ ہو، یعنی محدثین کے ہاں یہ ضرب المثل ہے۔ اسی لیے حضور نے عراق کے لیے کبھی دعا نہیں کی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا حضور وہ فی عراقنا، عراق کے لیے بھی دعا مانگیں، تو آپ نے اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ اس نے کہا حضور مہربانی کریں وہ نجد العراق کے لیے تو دعا مانگے، فیہا میرتنا و میرت اہلنا، ہمارے لیے تو وہاں سے کافی چیزیں آتی ہیں کھانے کی پینے کی، ہمیں بڑی تکلیف ہوگی اگر وہاں قحط ہو گیا، تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا من ہا ہنا تطلع الفتن، من ہا ہنا تطلع الفتن، آپ نے فرمایا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے فتنے نکلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ مقام کہ جہاں سے فتن پھوٹیں گے، ان کے لیے میں دعا کروں۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور وہ 73 فرقے جو ہیں ان میں سے سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو وہ 72 جہنمی فرقے جتنے ہیں ان سب کا منبع پیدائش کیا ہے؟ عراق، وہ سب وہیں سے پیدا ہوئے، 72 کے 72 فرقے، روافض ہوں، خوارج ہوں، نواصب ہوں، قدریہ ہوں، جبریہ ہوں، کرامیہ ہوں، مشبہہ ہوں، سب تمام فتن وہاں سے پیدا۔
معتزلہ کے جتنے فرقے ہیں سب وہاں سے پیدا ہوئے. عبداللہ ابن سبا وہاں سے نکلا، حسن ابن سبا وہاں سے نکلا، یہ شیعت کے جھگڑے وہاں سے چلے. یہ سارے فتن حضور نے جو فرمایا تھا، میں نے ہا ہونا تطلع الفتن، ہا ہونا تطلع الفتن، یہاں سے فتنے اٹھیں. اللہ پاک معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نجد کا علاقہ جو تھا، تو یہ نجد تھوڑا نہیں تھا، یہ نجد العراق تک جاتا تھا.